السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گولڈن ایریز آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید۔ سامعین اکرام، گزشتہ قسط میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ کس طرح احد کے بعد مسلمانوں پر آزمائشوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مقام رجعی کے معصوم داعی بئر معونہ کے 70 قاری کس بے دردی سے شہید کیے گئے، اور پھر بنو نذیر کی خطرناک سازش۔ لیکن ابھی دشمن کی چالیں ختم نہ ہوئی تھی، بلکہ اب ایک ایسا منصوبہ تیار ہو رہا تھا جس کا مقصد صرف مسلمانوں کو نقصان پہنچانا نہیں، بلکہ مدینہ سے اسلام کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ تھا۔ وقت وہ قریب آ رہا تھا جب پورا عرب ایک جھنڈے تلے جمع ہونے والا تھا۔ 10,000 تلواریں، ہزاروں نیزے، اور ہر طرف ایک ہی نعرہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو ختم کر دو۔ لیکن سوال یہ تھا، کیا مدینہ اس طوفان کا مقابلہ کر سکے گا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بنو نذیر کی قاتلانہ سازش سے محفوظ فرمایا تو ان کے سامنے حقیقت بالکل واضح ہو گئی۔ یہ وہی لوگ تھے جن سے مدینہ پہنچتے ہی امن کا معاہدہ کیا گیا تھا، انہیں مذہبی آزادی بھی دی گئی، جان و مال کا تحفظ بھی، اور باہمی تعاون کی ضمانت بھی۔ لیکن حسد، تکبر اور اسلام کی روز بروز بڑھتی ہوئی طاقت ان سے برداشت نہ ہو سکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی بدعہدی یاد دلائی اور مدینہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ ابتدا میں انہوں نے جانے سے انکار کر دیا، انہیں امید تھی کہ منافقین ان کا ساتھ دیں گے۔ عبداللہ بن ابی، جو منافقین کے سردار تھے، نے خفیہ پیغام بھیجا، ڈٹے رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مگر وقت آیا تو منافقین نے ہمیشہ کی طرح انہیں تنہا چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعوں کا محاصرہ فرمایا۔ چند روز بعد انہیں یقین ہو گیا کہ اب کوئی مدد نہیں آئے گی۔ آخر کار انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ انہیں اجازت دی گئی کہ اپنے اونٹوں پر جتنا سامان لے جا سکتے ہو لے جائیں۔ چنانچہ وہ اپنے ہی ہاتھوں اپنے گھروں کے دروازے، شہتیر اور لکڑیاں تک اکھاڑ کر اونٹوں پر لادنے لگے۔ مدینہ کے لوگ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ جو لوگ کل تک اپنی طاقت پر ناز کرتے تھے، آج یہ حالت کہ ذلت کے ساتھ اپنے شہر چھوڑ رہے تھے۔ سامعین اکرام، یہ کہانی کا اختتام نہیں تھا، بلکہ اصل فتنہ اب شروع ہونے والا تھا۔ بنو نذیر کے زیادہ تر سردار خیبر جا پہنچے۔ ان کے دلوں میں ایک ہی آگ جل رہی تھی، انتقام۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ختم نہیں کیا جاتا، وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ چنانچہ انہوں نے پورے عرب کا سفر شروع کیا۔ سب سے پہلے مکہ پہنچے، قریش کے سرداروں سے ملاقات کی اور کہنے لگے، بدر میں تم ہار گئے، احد میں تم نے بدلہ لیا، لیکن محمد ابھی بھی زندہ ہے۔ اگر آج انہیں نہیں روکا گیا تو کل پورا عرب ان کے قدموں میں ہوگا۔ یہ الفاظ قریش کے دلوں میں پہلے سے ہی سلگتی ہوئی آگ پر تیل کا کام کر گئے۔ ابو سفیان فوراً تیار ہو گیا۔ پھر یہ وفد غطفان، بنو سلیم، بنو اسد اور دوسرے قبائل کے پاس پہنچ گئے۔ ہر قبیلے کو یہی کہا گیا، یہ صرف قریش کی جنگ نہیں، یہ پورے عرب کی جنگ ہے۔ پہلی مرتبہ عرب کے اتنے بڑے قبائل ایک مقصد پر متحد ہو گئے۔ وہ مقصد کیا تھا کہ مدینہ کا خاتمہ۔ مدینہ میں خطرے کی خبر مدینہ میں آنا شروع ہو گئی۔ ایک جاسوس آیا، پھر دوسرا، پھر ایک اور خبر، سب ایک ہی بات بتا رہے تھے، قریش لشکر تیار کر رہے ہیں۔ غطفان بھی شامل ہو گیا، یہودی بھی ان کے ساتھ ہیں۔ قبائل ایک کے بعد ایک ملتے جا رہے ہیں۔ مدینہ کی فضا بدلنے لگی، ہر شخص کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ یہ بدر جیسا معرکہ نہیں تھا، یہ احد جیسے جنگ بھی نہیں تھی۔ اس مرتبہ دشمن پہلے سے کئی گنا زیادہ تھا۔ 10,000 کا لشکر۔ کچھ ہی دنوں بعد خبر آئی کہ دشمن روانہ ہو چکا ہے۔ عرب کے تاریخ میں اپنی نوعیت کا سب سے بڑا اتحاد، جس میں
تعداد 10,000 سے زائد مدینہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے پاس بہترین گھوڑے تھے، تجربہ کار سپاہی تھے اور ایک ہی مقصد کہ اسلام کو دنیا سے مٹا دو۔ مدینہ میں مسلمان صرف 3,000 کے قریب تھے، سامان بھی محدود، وسائل بھی کم، اور شہر بھی ہر طرف سے محفوظ نہیں تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ایک چھوٹا سا چراغ ایک عظیم طوفان کے سامنے کھڑا ہو۔ یہ انتہائی نازک وقت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کرام کو جمع فرمایا۔ ہر شخص اپنی رائے پیش کر رہا تھا۔ کسی نے کہا شہر سے باہر نکل کر جنگ کی جائے، کسی نے کہا مدینے کے اندر رہ کر دفاع کیا جائے۔ ہر شخص فکر مند، خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اتنے میں ایک آواز اٹھی۔ یہ آواز کس کی تھی؟ یہ ایک ایسی صحابی کی تھی جو برسوں ایران میں رہ چکے تھے، جن کی جنگی حکمت عملی سے یہ واقف تھے۔ یہ تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے ملک فارس میں جب کبھی دشمن تعداد میں زیادہ ہوتا تھا تو ہم شہر کے کھلے حصے کے گرد ایک گہری خندق کھود دیتے تھے۔ مجلس میں خاموشی چھا گئی۔ عرب کے لیے یہ بالکل نئی تدبیر تھی۔ کسی نے پہلے کبھی ایسی جنگ نہ دیکھی تھی، نہ سنی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس رائے کو پسند فرمایا۔ فیصلہ ہو گیا، مدینہ کے کھلے حصے کے سامنے ایک عظیم خندق کھودی جائے گی۔ ایک ایسی خندق جو صرف مٹی کے نہ ہوگی بلکہ ایمان، محبت، اتحاد اور اللہ پر توکل کی خندق ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو پسند فرمایا۔ فیصلہ ہو چکا تھا۔ یہ ایک ایسا حربی طریقہ تھا جس سے عرب واقف نہیں تھے، مگر ایک مسئلہ تھا، دشمن تیزی سے مدینہ کی طرف بڑھ رہے تھے اور وقت بہت کم تھا۔ اب مدینہ کا ہر فرد ایک ہی مقصد کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ کوئی مٹی کھود رہا تھا، کوئی ٹوکریوں میں مٹی اٹھا رہا تھا، کوئی پتھر توڑ رہا تھا، اور سب سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھود رہے تھے۔ یہ کسی بادشاہ کی فوج نہ تھی جہاں حکم دینے والا محل میں بیٹھا رہے اور مزدور کام کرتے رہیں۔ یہ نبوت کی قیادت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کدال اٹھائی، اپنی مبارک ہاتھوں سے مٹی کھودی، صحابہ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر محنت فرمائی۔ سرد ہوا چل رہی تھی، بھوک شدت اختیار کر چکی تھی۔ کئی دن گزر جاتے مگر پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہ ہوتا۔ صحابہ کرام نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ رکھے تھے تاکہ بھوک کی شدت کچھ کم محسوس ہو۔ ایک دن صحابہ کرام نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے شکم مبارک پر ایک نہیں بلکہ 2 پتھر باندھ رکھے ہیں۔ صحابہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ جس ہستی کے ایک اشارے پر خزانے قدموں میں آ سکتے تھے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھوک برداشت کرتی رہی۔ خندق میں گوجتے ہوئے اشعار، اتنی سخت محنت مشقت کے باوجود کسی کے چہرے پر مایوسی نہ تھی۔ اشعار یہ پڑھتے جاتے تھے صحابہ اکرام، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، جب تک جان باقی ہے جہاد کرتے رہیں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ یہ اشعار دہراتے اور دعا فرماتے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، بس انصار اور مہاجرین کو بخش دیجئے۔ ایک طرف بھوک، دوسری طرف تھکن، اور ان سب کے باوجود دل اللہ کی یاد سے آباد تھے۔ خندق تقریباً مکمل ہونے والی تھی کہ ایک جگہ ایسی سخت چٹان آ گئی جسے کوئی توڑ نہ سکا۔ کدالیں ٹوٹنے لگی مگر پتھر اپنی جگہ قائم رہا۔ آخر صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ خود تشریف لائے، کدال ہاتھ میں لی، بسم اللہ کہا اور پوری قوت سے پہلی ضرب لگائی۔ زوردار چنگاری نکلی اور پتھر کا ایک حصہ ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ اکبر، مجھے فارس کی کنجیاں عطا کر دی گئی ہیں، میں اس وقت اس کے سفید محلات دیکھ رہا ہوں۔ صحابہ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ فارس وہ عظیم سلطنت
اس کا تصور بھی عرب نہیں کر سکتے تھے۔ پھر دوسری ضرب لگائی، ایک اور چنگاری نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے روم کی کنجیاں عطا کر دی گئی ہیں۔ تیسری ضرب پڑی، پتھر مکمل ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے یمن کی کنجیاں عطا کر دی گئی ہیں۔ سامعین کرام، سوچئے اس وقت مسلمان بھوک سے نڈھال تھے، دشمن 10,000 کی تعداد میں بڑا چلا آ رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دنیا کے عظیم سلطنتوں کی فتح کی خوشخبری سنا رہے تھے۔ یہ ایمان تھا جو حالات سے نہیں دیکھتا، اللہ کے وعدے پر یقین رکھتا ہے۔ ادھر منافقین یہ سب دیکھ رہے تھے اور ٹھٹھا مار کر ہنستے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فارس اور روم کے فتوحات کے خواب دکھا رہے ہیں اور خود اپنے دفاع کے لیے خندق کھود رہے ہیں۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ چند ہی برس بعد یہی پیش گویا حرف بحرف پورے ہونے والی ہے۔ سامعین کرام، بھوک کی شدت دن بدن بڑھ رہی تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہت کمزور ہو گئی ہے۔ وہ فوراً گھر پہنچے، اپنے اہلیہ سے کہا کچھ کھانے کو ہے؟ گھر میں صرف تھوڑا سا آٹا اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ۔ انہوں نے کھانا تیار کیا، پھر خاموشی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، اگر آپ مناسب سمجھیں تو چند آدمیوں کے ساتھ تشریف لے آئیں۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا اے خندق کھودنے والو، جابر نے تم سب کی دعوت کی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، دل ہی دل میں سوچنے لگے اتنا تھوڑا سا کھانا اور اتنے سارے مہمان۔ گھر پہنچے تو پریشان تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکر نہ کرو۔ آپ نے کھانے میں برکت کی دعا فرمائی۔ پھر صحابہ کرام گروہ در گروہ آتے رہے، کھاتے رہے اور سب سیر ہو گئے، مگر کھانا ویسے ہی باقی رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم برکت تھی۔ سامعین کرام، ادھر خندق مکمل ہو چکی تھی۔ اسی دوران دور افق پر گرد و غبار اٹھنے لگا، زمین کانپنے لگی، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں قریب آنے لگی۔ 10,000 کا لشکر، قریش، غطفان، بنو سلیم اور دوسرے قبائل سب مدینہ کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ انہیں یقین تھا کہ آج مدینہ ان کے قدموں تلے ہوگا، مگر جب انہوں نے اپنے سامنے ایک وسیع اور گہری خندق دیکھی تو حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ یہ منظر ان کے لیے بالکل نیا تھا۔ ابو سفیان نے کبھی ایسی جنگی تدبیر نہ دیکھی تھی۔ گھوڑے آگے بڑھتے مگر خندق انہیں روک دیتی۔ پوری فوج ایک لمحہ کے لیے رک گئی۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ جنگ اتنی آسان نہیں ہوگی، مگر آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اصل امتحان تو اب شروع ہونے والا تھا۔ محاصرہ لمبا ہونے والا تھا، بھوک بڑھنے والی تھی، اور اسی دوران مدینہ کے اندر سے ایک ایسی خبر آنے والی تھی جس نے مسلمانوں کے دل دہلا دیے۔ بنو قریظہ نے کیا واقعی معاہدہ توڑ دیا تھا؟ حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پوری اتحادی لشکر کو کیسے شکست دی، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح ایک آندھی کے ذریعے اسلام کو عظیم فتح عطا فرمائی، یہ سب ہم انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔